غربا 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 غربا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پہ داخل ہونے سے بچو، عورتوں کے پاس نہ جاؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک انصاری نے کہا اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور کے بارے میں عورتوں پر نہ جاؤ، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اکثر گھروں میں اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ وہ جی آپ تو ویسے ہی زور دیتے ہیں، بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے اور دیور جیٹھ یہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کو وہ بات بتانا چاہتے ہو نعوذ باللہ، تو تمہارے علم کے مطابق انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھابھی جو ہے یہ ماں ہے اور جیٹھ دیور باپ ہے؟ اے نبی علیہ السلام دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. جیسے موت سے بھاگتے ہو موت سے بچتے ہو، اس طرح اس سے ڈرو اور بھاگو بچو. کیوں؟ ذرا اس پہ غور کرو، حکمت کیا ہے؟ غیر آدمی گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے لیے فتنے کا دروازہ کھلے گا نا، یا یہ عورت باہر نکلے گی تو اس کی نظر پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور غیر آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ بازار میں چلے گا تو ہر کوئی کہے گا بھی یہ فلاں اور یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ایسے ہی ہے. اور اگر بھابھی لے کے جا رہی ہے دیور کو یا جیٹھ کو، وہ بھابھی ہے، بھابھی ہے، خیر ہے، ماں جیسی ہے، تو اس ماں باپ کے پردے کے نیچے شیطان بڑی جلدی وار کرواتا ہے. مگرنہ نوائے وقت کا اندر والا پیج، جرائم کا پیج اٹھائیے، واللہ ہر ہفتے وہاں آپ کو بھابھی اور دیور کے، جیٹھ اور دیور کے وہ کارنامے نظر آئیں گے کہ اللہ محفوظ رکھے تو رکھے. اپنی آنکھوں سے ہم نے وہ قصے دیکھے کہ یہ دونوں بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں. کیوں؟ شیطان یہاں پہ واردات بڑی جلدی کرواتا ہے، یہاں پہ ڈر نہیں ہوتا، یہاں پہ شیطان اپنا دروازہ بڑی جلدی کھولتا ہے. پوچھا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا دیور موت ہے. اور ہمارے گھرانے دیور جیٹھ کے پردوں سے، کزن سے پردوں سے خالی. اجی یہ کزن ہے، اگر بھابھی تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو اور میں دیور سے پردہ کروں، میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کو پوسا ہے، میں ان کی پوٹیاں دھویا کرتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں ہی سب سے بڑی گھر کی بہو تھی، اب میں ان سے پردہ کروں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہے. اجی اگر میں نے اپنی بیوی کو پردہ کروا دیا بھائیوں سے، گھر میں تو فساد ہو جائے گا. ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ہم سب کھانا کھاتے تھے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پوری فیملی اب پردہ کرنے کے بعد تو انتشار بڑھ جائے گا. میں نے اپنی بیوی کا بھائیوں سے پردہ کروا دیا، وہ اپنی کا کروا دیں گے، گھر میں کوئی آئے گا نہیں جائے گا نہیں، تنہا ہو جاؤں گا. اگر جنت چاہیے تو محمد کی تباہ کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، عرش والا ناراض نہ ہو. اگر عرش والا ناراض ہو گیا تو ساری دنیا مل کے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. بھائی ناراض ہو جائے، چچا ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے، کزن ناراض ہو جائے. مجھے یاد ہے میرے ماموں اسلام آباد سے آئے ہمارے گھر، تو اللہ کی توفیق سے گھر میں پردے کا، دیور سے بھی، جیٹھ سے بھی، کزنوں سے بھی، سب سے پڑتا ہے، بیٹھک تک بیٹھتے. اسلام آباد سے آئے 11 گھنٹے کی سفر کے بعد، تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے میں چلتا ہوں، آگے ایک بستی ہماری اور ہے خاندان کی، وہاں جانا تھا. تو والدہ کہنے لگی اتنی دیر سے آئے ہو تو اتنی جلدی؟ کہا میرا بیٹا چوک میں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے، وہ نہیں آیا. امی کہتی کیوں؟ میرا بھانجا ہے، کیوں نہیں آیا؟ کہا اس نے کہا کہ پھوپھو کے گھر جاؤں گا، وہ تو بیٹھک میں بٹھائیں گی، تو میں بیٹھک میں نہیں بیٹھتا، میں سڑک پہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو ماں نے کہا بھائی اس بھانجے کی ناراضگی برداشت کر سکتی ہوں، عرش والے کی ناراضگی. اپنے گھروں میں انقلاب لائیے، اپنے گھروں کو تبدیل کیجئے. بھابھی کا دیور سے پردہ کروائیے، جیٹھ سے پردہ کروائیے، کزنوں سے پردہ کروائیے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہنوں، بچیوں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ مارے. انقلاب لائیے کہ یہ گھر محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم.